ایعدکم انکم اذا متم، کیا وہ تم سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم سب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا اور مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما اور ہڈیاں رہ جائیں گی، انکم مخرجون کہ پھر تمہیں نکال لیا جائے گا، ہیہات لما توعدون، ناممکن ہے ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، انہونی بات ہے انہونی بات ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، نہیں ہے بس مگر صرف یہی ہماری دنیا کی زندگی، ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی زندہ رہتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جانا ہے۔ ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، یہ ایک ایسا شخص معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کر جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، انہوں نے بھی کہا پروردگار میری مدد فرما اس تکذیب کے مقابلے میں جو انہوں نے میری کی ہے۔ قال اما قلیل فیصبحن نادمین، اللہ نے فرما دیا ٹھیک ہے تھوڑی سی دیر کے بعد، تھوڑی مدت کے بعد یہ لازماً ہو جائیں گے بہت سخت پچھتانے والے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، ان کو آپ پکڑا ایک چنگھاڑ انہیں حق کے ساتھ، فجعلناهم غثاء، تو ہم نے بنا دیا انہیں کوڑا کرکٹ، جیسے کھیت کٹ جائے تو کہیں وہ توری کے دن کے پڑے نظر آتے ہیں یا کہیں کوئی اسی طریقے کا اور جھاڑ جھکاڑ، بس وہ کوڑا کرکٹ بن کر رہ گئے۔ فبعدا للقوم الظالمین، تو پھٹکار ہے اس ظالموں کی قوم پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی نسلیں پیدا کی، بہت سی قومیں پیدا کی۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، کوئی امت بھی، کوئی قوم بھی، کوئی نسل بھی جو اس کا وقت معین تھا نہ اس سے آگے بڑھ سکی اور نہ ہی اس کو مؤخر کر سکی۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا متواتر، تترا متواتر یعنی لگاتار، پے بپے۔ کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی کسی قوم کے پاس آیا اس کا رسول، کذبوہ، انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم نے ایک کے بعد دوسرے کو لگا دیا، یعنی ایک کو ہلاک کیا، دوسرے کو کیا، تیسرے کو کیا۔ بعضهم وجعلناهم احادیث، اور اب ہم نے ان کو بنا دیا ہے بس داستانیں ہیں، داستانیں رہ گئی۔ کہاں ہوتی تھی قوم مدین، کہاں تھا یہ شہر عمورہ کا، کہاں تھی وہ بستی صدوم کی، اب یہ کہانیاں ہیں، احادیث۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، تو پھٹکار ہے اس قوم پر کہ جو ایمان نہیں رکھتی۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی اور روشن سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فاستکبروا وقالوا قوم عالین، تو انہوں نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری محکوم قوم ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ انسان ہے ہم جیسے، وہ تو حضرت نوح نے بھی کہا تھا، حضرت نوح کے بارے میں بھی کہا گیا، حضرت ہود و صالح کے بارے میں بھی، لیکن یہاں تو ایک اور بات ہے، نہ صرف یہ کہ ہم جیسا انسان ہے موسیٰ اور ہم جیسا انسان ہے ہارون، بلکہ یہ ہماری محکوم قوم سے تعلق رکھنے والا، اس کی جرت آ کر ہمارے سامنے کھڑا ہو اور بات کرے۔ اب یہاں یہ لفظ نوٹ کیجئے، قومہما لنا عابدون، عبادت کا اصل جو ہے جوہر یہاں سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ ظاہر بات ہے بنی اسرائیل اس معنی میں عبادت نہیں کرتے تھے فرعون کی یا فرعون کی قوم کی جس معنی میں ہم نے عبادت کا مفہوم سمجھا ہوا ہے، پرستش تو نہیں کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، مجبور تھے۔ یہاں اطاعت کے لفظ کو عابد سے تعبیر کیا گیا ہے، ہمارے غلام ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمارا اختیار مطلق ہے، حکم دے دیا ہے ان کے جو بھی لڑکا پیدا ہو قتل کر دو، جو لڑکی ہو زندہ رکھو، ہو رہا ہے۔ تو ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، ہماری غلام قوم ہے، اور اس غلام قوم کے دو افراد کی بات ہم مان لیں۔ فکذبوہما فکانوا من انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، فکذبوہما، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فکانوا من المہلکین، تو پھر وہ ہو گئے ہلاک ہو جانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور اسی طرح ہم نے ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم کو نشانی بنا دیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے انہیں پناہ دی ایک اونچی جگہ پر، ایک اونچے ٹیلے پر کہ جہاں ٹھہرنے کی بھی جگہ اچھی تھی اور صاف اور ستھرا پانی بھی موجود تھا۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایک تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس ٹیلے پر ولادت ہوئی ہے اور درد ذہ کے وقت جا کر حضرت
مریم سلام علیہا نے پھر کھجور کے درخت کی جو ہے وہ شاخ اور جڑ کو بھی پکڑا ہے، یا تو وہی ہے کہ وہیں کچھ عرصے پھر مقیم بھی وہ رہی ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ایک اور بھی اس کے بارے میں ہے کہ چونکہ جو اس وقت وہ بادشاہ تھا ہیرودیوس، کہ جو یہودی بظاہر پپٹ کنگ تھا، اصل میں تو اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ رومنز کی تھی، لیکن انہوں نے ایک یہودی کو برائے نام وہاں بادشاہ بنایا ہوا تھا۔ ایک نظام تھا آٹونومس، جیسے ہمارے ہاں انگریز کے زمانے میں راجے مہاراجے تھے، یا یہ نواب تھے، نواب بھاولپور اور نواب فلاں کے، اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو وہاں اس شخص کو یہ خواب آ گیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری لیے بہت ہلاکت کا موجب ہوگا۔ تو اس نے بھی حکم یہی دے دیا تھا کہ اب یہ کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہو ان دنوں کے اندر، کیونکہ نجومیوں نے یہ خبر دی تھی تو وہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت مریم اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو لے کر پھر مصر چلی گئیں، اور تقریباً 10-12 سال کی عمر جب ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تب پھر وہ واپس آئی ہیں، جبکہ اس کنگ کا بھی، اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تب پھر وہ واپس آئی ہیں فلسطین میں۔ تو یہ چونکہ بائبل میں بھی ہے اور یہ بعض روایات میں بھی ہے، تو دونوں ہو سکتا ہے کہ وہاں مصر کو، وہاں کوئی اونچی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جگہ بنائی ہو اس کی طرف اشارہ ہو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اب اتنے رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور عمل کرو عمدہ، انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے باخبر ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یہ تمہاری ایک ہی امت ہے، تم سب ایک ہی امت ہو۔ تمام انبیاء اور رسل، وہ 1.25 لاکھ ہوں، 313 رسول ہوں، جو بھی جن کا ذکر قرآن میں آ گیا، وہ بھی جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یہ سورہ نساء میں یہ الفاظ آ چکے ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن لوگوں نے اپنے معاملات کو اپنے مابین تقسیم کر لیا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اب یہ عیسائیت ہو گئی، یہ یہودیت ہو گئی، یہ فلانیت ہو گئی۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو ہے جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر وہ اترا رہا ہے، خوش ہے، بس حق ہمارے پاس ہے، باقی سب باطل ہیں، یہ ایک خیال سب کو ہو گیا ہے۔ فذرہم فی غبرتہم حتی حین، تو اے نبی انہیں ذرا چھوڑے رکھیے، انہیں نظر انداز کیجئے، یہ اپنی اسی مدہوشی کے اندر رہیں ایک وقت معین تک۔ اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِینَ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو مدد پہنچا رہے ہیں بیٹوں اور مال کی شکل میں، ہم جو دیے جا رہے ہیں ان قریش کے سرداروں کو، نُسَارِعُ لَهُم فِی الْخَیرَات، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کہ بھلائی کے لیے کوشاں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھلائی ہو؟ یہ بھلائی نہیں ہے، بل لا یشعرون، وہ جانتے نہیں۔ 2 مرتبہ سورہ توبہ میں وہ آیت آ چکی ہے، یہ نہ سمجھیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَجْسَامُهُم انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اسی مال و اسباب کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی ان پر عذاب نازل کرے گا، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جان نکلے اسی کفر کی حالت میں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، اب یہ شروع میں جو آئے تھے والذین، اب یہ سمجھیے کہ اس کی دوسری قسط ہے۔ بنیادی شخصیت کے لیے بنیادی جو بنیادیں تھیں ان کا ذکر وہاں ہے۔ اب یہاں ایک پوری طرح تیار شخصیت، بچے اور انسان، اس کی شخصیت کے بھی کچھ رخ، کچھ جھلکیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور اس میں زیادہ تر باطنی کیفیات ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اور ڈر سے وہ کانپتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور وہ کہ جو اپنے رب کی آیات پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی نوع کے شرک کے اندر مبتلا نہیں ہے۔ اب یہ معاملہ سمجھ لیجئے، موٹے موٹے شرک تو خیر سب نے چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ جس میں وہ باریک بینی پیدا ہو جائے اور شرک کی چھپی ہوئی قسموں کو بھی انسان پہچان لے۔ من انداز قدت را می شناسم، بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدت را می شناسم، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ شرک چاہے کسی بھی بھیس میں آ جائے انسان اس کو پہچان لے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، اور یہ کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صدقہ دیا، کسی کو کسی مدد کی، تو بڑا اپنے آپ کو سپیریئر فیل کر رہے ہیں، آپ اس کو انفیریئر سمجھ رہے ہیں، اور ایک احساس عجیب ہو رہا ہے اپنے اندر۔ ایک یہ کہ اس پر ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے اس فعل کو قبول فرمائے گا یا نہیں، پتہ نہیں میرے اندر اس کے لیے خلوص ہے یا نہیں ہے۔ قلوبہم وجلہ،
دے رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے کہ پتہ نہیں کہ میرے کسی یہ جو میرا نذرانہ ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہ قبول ہوتا یا نہیں۔ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں اور بھلائیوں کے اندر کوشاں ہیں، سرگرمی دکھا رہے ہیں، وہم لہا سابقون، اور اس کے لیے سبقت کرنے والے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، یہ پھر وہی مضمون آ گیا، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس وہ کتاب، وہ اعمال نامہ، وہ ریکارڈ موجود ہے جو حق کی بات کرتا ہے، بولتا ہے حق۔ اب اس میں وہ بھی شکل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو کچھ دیا ہے، جو اس کے جینز تھے، جو انوائرمنٹل فیکٹر تھے اس کی شخصیت کے بننے میں، وہ بھی اللہ کے ہاں اس کمپیوٹر میں ریکارڈڈ ہے۔ یہ چیزیں تو اس کے لیے گیون تھیں، اس میں اس کا کوئی چوائس نہیں، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے اس کے لیے فیصلہ کیا۔ اب یہ شاکلہ جو ہے، اس کے اندر جو بھی گنجائش تھی اس میں اس نے کتنی محنت کی، کیا کوشش کی، اس کوشش کا ریکارڈ بھی پورا موجود ہے۔ وہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ حق اس کے اندر محفوظ ہے، ینطق بالحق۔ ہو سکتا ہے جیسے کہ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلے تو کمپیوٹر ایسے ہی تھے کہ جن میں آواز نہیں آتی تھی، اب تو کمپیوٹر ساتھ ہی بول بھی پڑتا ہے، تو ینطق بالحق، وہ اللہ کا جو سپر کمپیوٹر ہوا، جو بھی اعمال نامہ ہے، ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، جس کا نقشہ سورہ کہف میں کھینچا گیا ہے کہ جب وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا میدان حشر میں، تم دیکھو گے کہ وہ مجرم لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا ہے۔ تو وہی ہے یہ ولدینا کتاب ینطق بالحق وہم لا یظلمون، وہ حق بات کہے گا، وہ کتاب جو ہے وہ اعمال نامہ، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان کے دل اس وقت اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، اور ان کی اور بہت سی سرگرمیاں ہیں، انہیں ان خیرات سے، بھلائی سے، دین کے کاموں سے وقت ہی نہیں ہے ان بیچاروں کے پاس، دن رات تو یہ لگے رہتے دنیا کمانے کے اندر، دنیا کے مشاغل ہیں۔ یہ جو آج جو سب سے بڑی ان کا چیز ہو گئی ہے وہ فرصت ہے، جناب وقت نہیں ہے۔ وہ وقت اس لیے کہ وہ سارا وقت آکوپائڈ ہے، پہلے سے آپ نے اسے الوکیٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ کی دنیا کے لیے، اس کی معاش کی بھاگ دوڑ کے لیے، اپنے جو بھی آپ نے جھوٹے اپنے بنا لیے معیارات زندگی کے، ان کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب کیا کریں، اب یہ ظاہر بات ہے کہ سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہے، اب وہ سفید پوشی کے بھرم میں اپنا سارا وقت اور اپنی ساری توانائیاں لگا دی۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، ان کے تو اور اعمال، اشغال ہیں، افعال ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ہم لہا عاملون، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان باتوں کے لیے ان کے پاس کہاں وقت ہے۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، یہاں تک کہ جب ہم ان کے جو خوشحال لوگ ہوں گے انہیں پکڑیں گے اپنے عذاب سے، بالعذاب، اذا ہم یجرون، اس وقت وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ لا تجروا اليوم، کہا جائے گا اب مت چیخو چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، آج ہمارے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی نہیں ہوگا، کتنا چیخ لو، کوئی تمہاری چیخ پکار سننے والا نہیں ہے، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے دوڑتے تھے، مستکبرین، تکبر کے انداز میں، بہی سامنا تہجرون، اور ہمارے نبی کو ایسے چھوڑ جاتے تھے جیسے کوئی یہ قصہ گو ہے، اس کو چھوڑ کر چل دیتے تھے۔ کیونکہ وہاں اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگ آتے تھے، جو لوگ اس طرح کے قصہ کو اپنا کوئی مجمع جماتے تھے، انہیں کوئی تھوڑے بہت پیسے لوگ دے دیتے تھے، رات کا ایک مشغلہ ہو جاتا تھا۔ یہ ہندوستان میں بھی جوگی، یہ جہاں جہاں بھی راجپوت اقوام جو ہے ان کے ہاں یہ ہوتے تھے، اس طرح کے میراثی قسم کے جوگی جو ہیں، وہ ان کے پرانے قصے جو ہیں وہ اپنے اس ساز کے ساتھ وہ سنایا کرتے تھے، راتوں کو محفلیں ہو رہی ہیں، تو اس طرح کے، تو تم نے سمجھا ہے محمد کو بھی کہ یہ بھی اسی طرح کے کوئی آدمی ہے کہ ان کی بات سنو یا نہ سنو کوئی فرق نہیں ہوگا، ان کی بات مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہ قرآن حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، یہ فیصلہ کن ہے۔ اب اس کی ترازو میں قسمتیں تلیں گی، کون ہارا کون جیتا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گی ان کو پٹخ دے گا۔